ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ معزز علماء کرام، شورائے اسلام، سادات ذوی الاحترام، دور و نزدیک سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام حضرت سید زین العابدین باپو صاحب اور حضرت مولانا رفیق القادری جناب صادق صاحب، شاداب صاحب، اور جن حضرات تے شعراء کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، اور میرے سبھی سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، آئیے غایت درجہ عقیدت و احترام کے ساتھ حضور نبی آخر الزماں، خاتم پیغمبراں، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا آپ رسول اللہ۔ حضرات کا یہ سوتیلا سلوک میرے ساتھ دیکھتے ہوئے میں مانتا ہوں 2 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے، میں خود اپنے اوپر تجربہ کر کے بات سمجھ رہا ہوں، اور آپ حضرات سے تو باقاعدہ محنت کرائی گئی، ماشاءاللہ۔ لیکن یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کی ہے، چندے کی اپیل نہیں ہے۔ تو کوئی سنی ایسا نہیں ہوگا کہ جب سرکار پر درود پڑھنے کے لیے کہا جائے اور وہ بخل سے کام لے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ 3 سال کا عرصہ ہو گیا میں نے یہ فیلڈ کو جو ہے تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ احباب کے مشوروں سے، دوست احباب نے فورس کیا، علماء حضرات نے بھی اس کی اہمیت سمجھاتے ہوئے کہا مطلق چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے، کبھی کبھار کہیں کہیں جہاں ضرورت ہو جانا چاہیے۔ مولانا رفیق القادری صاحب جو ایک شاعر بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں، انہوں نے مجھے اس جلسے کی تاریخ لی مجھ سے، تو جب تاریخ لی تو عنوان طے کر دیا گیا کہ اس عنوان پر آپ کو گفتگو کرنی ہے۔ تو اسی تعلق سے جو مواد ذہن میں تھا، میں احمد آباد حاضر ہوا، پھر آج ان سے بالمشافہ میری ملاقات ہوئی۔ ہم سب لوگ بمبئی والے ہیں، لیکن ہم لوگ شاذ ہی مل پاتے ہیں، کبھی کبھی ملتے ہیں، سب مصروف لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ پھر جب آمد ہوئی تو چونکہ ان کا یہاں زیادہ آنا جانا ہے احمد آباد شریف میں، اور جہاں ہمارا قیام ہے ان سے بھی گھریلو تعلقات ہیں مولانا رفیق صاحب کے، تو انہوں نے احمد آباد کے موجودہ حالات سے مجھے آگاہ کیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ضرورت کچھ اور ہو اور تقریر میں جو سوچ کر آیا ہوں وہی کروں؟
تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. جیسی ضرورت ہوگی اسی حساب سے تقریر بھی ہوگی. اب یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے اس سے کہیں زیادہ مجمع آن لائن سن رہا ہے. پھر تقریر ریکارڈ ہونے کے بعد جب نیٹ پر پڑیں گی ڈلیں گی تو اس کے بعد بھی سامعین کا سلسلہ بڑھتا رہے گا, لوگ سنتے رہیں گے. پھر اس پر جواب بھی ہوگا, جواب الجواب بھی ہوگا, چیلنج مناظرہ بھی ہوگا اور بہت سارے خفیہ حملے بھی ہوں گے جو میرے ساتھ اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں. ایک جان ناتواں ہے ہر سو عذاب زندگی. عزیزان گرامی وقار, آج مولانا رفیق القادری صاحب نے بعد نماز مغرب جب مجھے یہاں کے حالات سے آگاہ کیا, میں خدائے کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تنہا یہی کہ وہ حالات نہیں ہے, ہندوستان میں ایسے منحوس حالات ہر بڑے شہر میں ہوتے جا رہے ہیں, بنتے جا رہے ہیں. جب انگریزوں کے منحوس قدم ہندوستان میں پڑے اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہندو ایک قوم بن کر خوشی کے ساتھ اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرتے ہوئے رہتے ہیں, تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی سے انہوں نے پہلے ہندو مسلمانوں کو لڑوایا, پھر مسلمانوں میں کئی فرقے پیدا کیے. ایک فرقہ جس کا آپ نے اکثر علماء اہل سنت سے رد سنا ہوگا, وہابی فرقہ پیدا کیا, جس نے گستاخی کی بنیاد پر اپنے مذہب کی گستاخی کر کے جس نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی فرقہ وہابیہ, جن کا پہلا امام و پیشوا بر صغیر میں مولوی اسماعیل دہلوی ہے. تقلیدی وہابی اور غیر تقلیدی وہابی دونوں اسے اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں. تو یہ جب آئے تو گستاخی کرتے ہوئے آئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کی دھجیاں اڑائی. اعلیٰ حضرت کے پیروکار, ان کے چاہنے ماننے والے علماء کرام نے قوم کے سامنے ان کا کالا چٹھا کھول دیا. آج ہر سنی ان کی منحوس شکلوں کو دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن چند سالوں میں ایک اور فرقہ پیدا ہو گیا جو گستاخی کر کے نہیں, محبت کے نام پر آ رہا ہے. وہابی آئے, انہوں نے ہماری مساجدوں پر قبضہ کرنا شروع کیا, اور یہ بعد میں جو محبت کے نام پر آیا, انہوں نے مزارات پر قبضہ کرنا شروع کیا. سنی مسجدوں میں جاتا نہیں ہے, وہابی مسجد کا بڑا پابند ہے, مسجدیں اس کے ہاتھ میں چلی جا رہی ہے. مزارات اولیاء سے بھی ہمارا جانا آنا کم ہو رہا ہے. تو وہاں اس طرح کی ذہنیت کے لوگ آ رہے ہیں. یہ کون ہے؟ اکثر مزارات پر ان کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے. سلاسل کے نام پر, اولیاء اللہ کے نام پر, خانقاہوں کے نام پر, تصوف کے نام پر, صوفیت کے نام پر, قلندریت کے نام پر یہ لوگ دھیرے دھیرے بڑھتے جا رہے ہیں. ان میں عجیب و غریب طرح کے لوگ ہیں جن کا میں آگے ذکر کروں گا. کل ملا کر یہ کہ آج جو تفضیلی فرقہ ہے اصل میں یہ شیعت کے ناپاک وطن سے پیدا ہو رہا ہے. ہم دیکھتے تھے کہ وہابی ہمارے بیچ میں گھس کر باقاعدہ سر پہ, پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کر, پیٹ میں منڈی ڈال کر مسجدوں تک لے کر جاتے تھے. شیعہ ہمارے یہاں رشتہ داری بھی نہیں کر رہے ہیں, ہمارے یہاں تبلیغ کرنے کے لیے بھی نہیں آ رہے ہیں. ان کا کام آسان, یہ پیرانے مغاں کر رہے ہیں. آج یہ تفضیلی فرقہ یہ کام شیعوں کا آسان کر رہا ہے. اب ان کی شیعوں سے قربت بڑھ گئی. ایک بہت بڑی خانقاہ ہندوستان میں ہے, جس خانقاہ سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو بھی تعلق ہے, ہمیں بھی تعلق ہے. وہاں کا بگڑا ہوا ایک شخص جس کی فوٹو میں نے انٹرنیٹ پر دیکھی کہ بہت سارے رافضی ملے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بیچ میں خوشگوار موڈ میں چائے نوشی بھی ہو رہی ہے, پان خوری بھی ہو رہی ہے, کھانا تناول بھی کیا جا رہا ہے. بڑا افسوس ہوا, شیعوں سے اتنا یارانہ, شیعوں کے ساتھ اتنا یارانہ, اتنا گہرا تعلق, اور اسی طرح کئی مزارات کے خدام, مجاور صاحبان, نام نہاد سجادگان شیعوں سے راہ و رسم بڑھا رہے ہیں. وہ سنیوں کے ذہن میں جو بات بیٹھی تھی کہ شیعہ تھوک کر پانی دیتے ہیں, شیعوں کا پانی نہیں پینا چاہیے, شیعوں کے گھروں میں جانا آنا نہیں چاہیے, ایک قسم کی گندی بدبو شیعوں اور کرسچنز کے گھر میں آتی ہے. اب یہ جو مزارات کے لوگ نکلے ہوئے ہیں, مجاور صاحبان, انہوں نے سنیوں کو شیعوں سے قریب کرنا شروع کیا.
اب تو دھڑلے سے شیعوں سے شادیاں بھی ہو رہی ہے، شیعوں کے ساتھ دعوتیں بھی اڑائی جا رہی ہے، شیعوں کے ساتھ اسٹیج بھی شیئر کیا جا رہا ہے، شیعوں کے ساتھ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر جو حملے ہو رہے ہیں ہندوستان میں، اس کے تحفظ کے لیے شیعوں کے ساتھ باقاعدہ جلسے کیے جا رہے ہیں۔ آج میں منبر رسول سے علماء کی موجودگی میں اللہ کو سمیع و بصیر جان کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر جان کر اپنے الفاظ کا ضامن بن کر کہہ رہا ہوں کہ شیعہ مذہب کی جو میں تاریخ بتا رہا ہوں، اگر تم ٹھنڈے دل سے اسے سنو گے، وہ میرے سنی بھائی جو ناواقفیت سے، کم علمی کی بنیاد پر سمجھ رہے ہیں صاحبان سلسلہ ہے، اللہ والے ہیں، چشتی، قادری، سہروردی، نقش بندی ہے، یہ لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ وہابی دیوبندی تو غلط ہے، لیکن یہ تو اہل سلسلہ ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ شیعہ وہ غلیظ، وہ رذیل، وہ ذلیل اور کائنات کا وہ بدترین مذہب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں جوشیلی تقریر کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں میدان مناظرہ میں نہیں آؤں گا۔ الحمدللہ جب بھی مجھے مناظرے کے لیے پکارا گیا، مولانا رفیق صاحب بتائیں گے کہ بحمدللہ میں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوا اور باطل کو دندان شکن جواب ہم نے دیا ہے۔ اور ممبئی احمد آباد کی دوری بہت نہیں ہے، اگر میرے جانے کے بعد ایسا ماحول کریٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن یہ فقیر بارگاہ قائد ملت کا ادنا خادم انشاءاللہ الرحمن حاضر ہوگا۔ وہابیت کی تاریخ سب کو پتا ہے، دیوبندیت کی پتا ہے، نیچریت کی پتا ہے، قادیانیت کی پتا ہے، شیعت کی تاریخ بھی پتا کر لیں کہ شیعہ بہت پرانا مذہب ہے۔ یہ انگریزوں کے وقت کا یا بادشاہان مغل کے وقت کا نہیں ہے۔ جب حضرت مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تخت خلافت پر بیٹھے تو یمن کا ایک قافلہ مدینہ آتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اس قافلے کا سردار عبداللہ ابن سبا نام کا یہودی ہے۔ عبداللہ بن سبا نام کا یہودی ہے۔ یہ یہودی مدینے میں اسلام قبول کرتا ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اسلام قبول کر کے درون خانہ اندر سے اسلام کو زک پہنچانا، تکلیف پہنچانا، اسلام کی جڑیں کاٹنا تھا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت میں بھی ان لوگوں کا ہاتھ ہے۔ جب حضرت عثمان غنی نہایت ظالمانہ طریقے سے بے دردی کے ساتھ خدا بندے قدوس جبروت کی بارگاہ میں ان کی شہادت پیش ہوتی ہے تو اس کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو روئے زمین پر اس وقت تمام لوگوں سے افضل ہیں، آپ تخت خلافت پر آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ تخت خلافت پر آئے، آج جو لوگ گلی کوچوں میں کھڑے رہ کر، نکڑ پہ کھڑے رہ کر بھجیا تلنے والا، رکشا چلانے والا، چپل سیلے والا، کالج کا اسٹوڈنٹ، آج یہ مجاوروں کے ساتھ بھانگ پینے والا، چرس پینے والا، گانجے کا نشہ مارنے والا، بٹن کھانے والا، سٹا مارنے والا، آج بیٹھ کر کہتا ہے انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی ہے، انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی ہے، وہ حق پر نہیں ہو سکتے ہیں۔ سنو، صحابہ کے بیچ میں جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ صفین اور جنگ جمل وغیرہ، وہ بھی انہی شیعوں کی کارستانی ہے اور انہی کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ اور ایک پاکستان میں پادری پیدا ہو گیا، روزانہ 200-300 کتابیں پتہ نہیں کیسے لکھتا ہے۔ جن مولویوں کو 4-5 ہزار تنخواہ ملتی ہے، اگر اچانک 50-60 ہزار مل جائے تو کیوں نہیں اپنی قابلیت تیرے نام سے ڈال دیں گے؟ اس بات کا بہت تجربہ ہے۔ اب یہ صاحب نے پاکستان میں کہا کہ نہیں، ان کی تعریف نہیں کی جائے گی، سکوت ہے سکوت۔ اب مردود مطلق جہل مرکب اخبث الناس نطفہ نا تحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ۔
تم کو کون مجدد بنا دیا بے؟ صبح اٹھنے کے بعد کرتے کی جگہ پاجامہ پہن لیتے اور مجدد صاحب بن گئے، اور جب پاکستان نے بھگایا تو کسی اسلامی ملک نے پناہ نہیں دی، لیبنان نے نہیں بلایا، لیبیا نے نہیں بلایا، عراق نے نہیں بلایا، کسی اسلامی ملک نے نہیں بلایا، بلایا تو کینیڈا نے بلایا۔ بتاؤ، مجدد صاحب پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ وہ نبی بھی انگریزوں نے ہی پیدا کیا تھا، یہ مجدد بھی انگریزوں نے ہی پیدا کیا ہے۔ اب یہ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے مسئلے میں سکوت ہے۔ ابے وہ جہل مرکب، تم کو کون مجدد بنا دیا؟ 1400 سالہ اسلامی لٹریچر اٹھا کر دیکھ کہ تمام علماء اسلام کا اتفاق اس پر ہے کہ جہاں سکوت کا حکم ہے وہ مشاجرات صحابہ ہے، صحابہ کی جنگ کے بارے میں سکوت ہے۔ رب کعبہ کی قسم، امیر معاویہ کی تعریف و توصیف میں کوئی سکوت نہیں۔ ایک علیم حنفی رضوی ببنگ دعل اللہ کو سمیع و بصیر جان کر کہتا ہے، کسی سنی متقدمین میں سے کسی سنی عالم نے یہ نہیں لکھا کہ امیر معاویہ کے مسئلے میں سکوت کیا جائے۔ یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، مردود ہیں، قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے بعض حصوں پہ ایمان لاتے ہیں، بعض سے انکار کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ ارے بھائی عجیب آدمی، اور میں اتنی انرجی خرچہ کر رہا ہوں، آپ حضرات ٹس سے مس نہیں ہو رہے؟ قسم کھا کے آئے ہو کہ نہیں پڑھیں گے، نہیں بولیں گے سبحان اللہ، نہیں پڑھیں گے درود۔ اصل میں اسی بہانے کچھ راحت مل جاتی ہے، اتنا تو سمجھو۔ اور شاعر صاحبان کے وقت بڑا آنا جانا لگا رکھا تھا آپ نے، میرے وقت ہو کا عالم کیوں ہے بھائی؟ دیکھو آج کل جب شاعروں کو نذرانہ ملتا ہے تو مولوی صاحب کو بڑا افسوس ہوتا، کاش میں بھی شاعر ہوتا تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ ملتا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ۔ اسی لیے آج کل کچھ مولویوں نے گا گا کے تقریر کرنا شروع کی۔ اب میں گاؤں تو میرا پھٹا ہوا گھاس، پھٹا ہوا بانس ہے میرا۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ جو ذہن دیا جا رہا ہے کہ ان کی تعریف نہ کی جائے، سکوت ہے۔ سکوت ان کی اور حضرت علی کے جنگ کے بارے میں ہے کہ اسے عوام کے بیچ میں نہ لایا جائے۔ وہ 1400 سال پہلے کے مقدس لوگ ہیں جن کے نفوس اور جن کے قلوب ایک دوسرے کے دشمنی سے پاک ہے۔ حضرت علی سے صرف معاویہ نے جنگ نہیں کی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ نے بھی کی ہے، حضرت طلحہ نے بھی کی ہے، حضرت زبیر نے بھی کی ہے۔ تم کہتے ہو علی کے مقابلے میں آنے والا باغی ہے، علی کے مقابلے میں آنے والا طاغی ہے، علی کے مقابلے میں آنے والا جہنمی ہے۔ او خبیثو، تمہاری ماں تم پر نوحہ کرے، تمہیں معلوم نہیں سیدہ عائشہ وہ ہیں کہ جن سے نکاح کی ترغیب اللہ نے اپنے محبوب اعظم کو دی۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ اللہ کی قسم ان کا جنتی ہونا ایسے ہی یقینی ہے جیسے یہ کہ جنت ہے، اگر یہ جنتی نہیں تو جنت بھی نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے او گنجیڑیو، 20 کلو گانجا مار کے جب آنکھیں لال ہوتی کہتے تصوف کا نشہ۔ قلندر ہے قلندر، یہ قلندر نہیں، یہ کل اندر ہے۔ آنکم، صرف آنکم، آنے دے آنے دے۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، ہاں، اور ان کا پیٹ العلوم بھی حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ تو اب ایک گاؤں میں گئے تو گاؤں کے لوگ بڑی عقیدت رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے، علماء سے، مشائخ سے، صوفیہ سے، لوگ ہم کو بھی بڑی عزت دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب جب پیر صاحب گئے تو گاؤں والوں نے بڑا اہتمام کیا، گھر کو لیپا پوتا، کھانے پینے کا اچھا انتظام کیا۔ پیر صاحب کا وجود نامسعود جب دسترخوان پہ تشریف لایا اور طرح طرح کی نعمتیں انہوں نے دیکھی سجی ہوئی ہے تو سنت 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 کر کے گٹک گئے۔
یہ سنت وہ سنت وہ سنت وہ سنت. اتنے میں صاحب خانہ کا بچہ آ گیا. پیر صاحب نے پوچھا کہ یہ کون؟ اس نے کہا حضور یہ میرا بیٹا. کہا اس کا نام؟ بولے اس کا نام فرض. فرض. تو بولے یہ کیسا نام ہے؟ کہا حضور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چیز سنت ہوتی ہے وہ آپ کے حلقوم مبارک سے عمر و ایار کے زنبیل میں چلی جاتی ہے. اصل میں اس کا نام ہے سنت. اس کا نام ہے سنت. لیکن اگر میں اس کا نام بتا دیتا تو آپ اسے بھی جو ہے چبا جاتے. تو یہ جو کھانے والے پیر صاحب ہیں، ہمیں حضرتاں، ہمیں مرشداں، ہمیں پیراں. دکن میں جاؤ، ایک پتھر کے نیچے ایک پیر صاحب. ایک پتھر اٹھاؤ، ایک پاشا نکلے گا وہاں سے. فضیلتیں گنواتے ہیں. تھے تو وہ تمہارے آبا، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تمہارے باپ دادا وہ تھے، تم کیا ہو؟ یہ دو کوڑی کے مجاوران اور ان کے یہ جتنے گنجیڑی مریدین ہیں، یہ گلی کوچے میں رات میں کھڑے ہو کر یا علی کا لاکٹ اور 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہن کر یہ گانجے کے نشے میں فائل، اس کا بٹن پھوٹ گیا ہے. اور پھر کہتا نہیں، انہوں نے جو حضرت علی سے جنگ کی ہے وہ غلطی پہ تھے. تیری ماں تجھ پہ روئے. اللہ قرآن کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور ان کا اتباع کرنے والے انصار. والذین تبعوہم بإحسان. جتنی تفاسیر قرآن کی آج تک لکھی گئی ہے، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر عبداللہ ابن عباس نے لکھی ہے. اسے اٹھا کر دیکھو کہ والذین تبعوہم کا کیا معنی ہے. سب سے پہلے حضور پر جو لوگ مکے میں ایمان لائے، حبشہ کی طرف ہجرت کی، مدینے کی طرف ہجرت کی، مدینے میں جو لوگ حضور پر ایمان لائے اور اس کے بعد بدر و حنین میں ایمان لے کر آئے، فتح مکے کے بعد ایمان لائے، یہاں تک کہ جو آخری صحابی ہے وہ سب والذین اتبعوہم بإحسان، وہ سب جنہوں نے پہلے صحابہ کی پیروی کی اور صحابی بنے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جماعت صحابہ سے اللہ راضی ہے. آج 1400 سال بعد یہ مکروہ قوم صحابہ کے فیصلے گلی اور کوچے میں اور چائے کی ہوٹل میں کر رہی ہے. اللہ کی قسم تم سے پہلوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا. اپنے ایمان کی فکر کرو اور حضور کے صحابہ کو نشانہ اعتراض مت بناؤ. آج ایرانی چائے کا نشہ دماغ پہ چڑھ گیا کہ لوگ صحابہ پہ بھونک رہے ہیں، شیعوں کی طرفداری کر رہے ہیں. شیعہ وہ رذیل و ذلیل قوم کے جس کا بانی مبانی عبداللہ ابن سبا ہے. یہ ایمان لے کر آیا. ایمان لانے کے بعد حضرت علی کی فضیلت کا سب سے پہلے اسی نے چرچا کیا. یہاں تک کہ حضرت علی کے الوہیت کا چرچا بھی اسی نے کیا. یاد رہے شیعوں میں کئی فرقے ہیں. ایک سب سے بڑا فرقہ شیعوں کا جو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے وہ 12 ہے، 12 امام، جن کا 12واں امام کسی غار میں چھپا ہوا ہے اور قریب قیامت نکلے گا. اور اس کے بعد شیعوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا حضرت امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے زید، ان کا ماننے والا، ان کو زیدیہ کہا جاتا ہے جو یمن میں ہے. وہ لوگ حضرات صحابہ کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، نہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صرف حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل مانتے ہیں. زیدیہ جو ایران کے اندر ہے. پھر شیعوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا نصیری، جو شام کے اندر ہے، جو خبیث بشار الاسد ہے وہاں کا صدر. اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی خدا ہیں. جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بلند پہاڑی پہ لے جا کر بچے کو پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد کے رب نے بھیجا ہے تو مر جا، اگر زہرا کے شوہر نے بھیجا ہے تو زندہ رہ. نیچے جاتے ہیں، اگر بچہ زندہ رہ گیا
تو اسے اپنا امام بناتے ہیں. یہ سب سے غالی درجے کے نصیری ہے, سب سے غالی درجے کے شیعہ ہے. پھر ان میں ایک اسماعیلی فرقہ ہے جو امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے, امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل کو امام مانتا ہے, جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. اسماعیلیوں میں بھی دو ہے, ایک آغا خانی ہے, ایک بوہری ہے, جو آسانی کے ساتھ ہمارے اطراف میں مل جائیں گے. بوہریوں میں بھی بہت سارے ہیں, داؤدی, سلمانی وغیرہ وغیرہ. کل ملا کر یہ ہے کہ جتنے شیعہ ہیں ان میں کئی سارے فرقے ہیں. جتنے شیعہ ہیں وہ سب کے سب بدترین کافر ہیں. اب آپ کہیں گے مولانا آپ نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ دی؟ میں اس کی ایک مثال دوں گا, انشاءاللہ آدھے ادھورے مناظر آپ بھی بن جاؤں گے. اور یہ جھگڑے فساد والی بات نہیں ہے. اگر میں جھگڑا فساد والا ہوں تو دیکھو آگے ایک صاحب بیٹھ کر کب سے جھپکیاں مار رہے ہیں. آپ سوچو جھگڑے فساد والے کی تقریر میں کوئی سوئے گا؟ ان کا سونا اس بات کا دلیل ہے کہ میں بہت پرامن مولوی. اور تھوڑا جاگ جاؤ, کل جا کے میں کہہ رہا ہوں کچھ اور تم جا کر کہو کچھ. میرے لیے مسئلہ کھڑے مت کر دینا. ایک مولانا گئے ایک گاؤں میں تقریر کرنے کے لیے. تقریر کے بعد بیٹھے تھے بیچارے, ایک بوڑھی ہانپتے کانپتے مولانا کی بارگاہ میں پہنچی. بولے مولانا میرا پوتا بڑا بیمار ہے, آپ دعا کر دیجیے. تو مولانا نے کہا اماں میں دعا تو کروں گا لیکن اللہ تعالی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں زیادہ قبول فرماتا ہے. آپ دادی ہیں, آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جلدی قبول کرے گا. تو اماں نے کہا مجھے تو دعا آتی نہیں, آپ بتا دیجیے. مولانا نے کہا دعا کرو یا اللہ میرے پوتے کو شفا دے دو. اب دادی اماں گئی رات بھر مصلی بچھا کے یا اللہ میرے پوتے کو شفا دو, میرے پوتے کو شفا دو. صبح تک شفا شفا مانگتی رہی, پوتا اس کا مر گیا. آ گئی مولانا کے پاس پورے جاہ و جلال میں, مولوی صاحب تم کیسی غلط دعا سکھا دیے, میرا پوتا ہی مر گیا. مولانا نے پوچھا آپ نے دعا کیا کی؟ اماں نے کہا میں نے دعا کی یا اللہ میرے پوتے کو شفا دو. مولانا نے کہا میں نے آپ کو شفا سکھایا تھا. شفا کے معنی ہی کنارے ہوتا ہے, اور قبرستان چونکہ ہر جگہ گاؤں کے کنارے ہوتا ہے, تو آپ رات بھر خود کہہ رہی تھی اللہ میرے پوتے کو شفا دو, یعنی کنارے لگا دو. تو اللہ نے کنارے لگا دی. اب ہم سے ایسے ایسے لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں, میں کیا بتاؤں, کہ جن کو قسم سے اردو کا اگر ایک پیج لکھ دیں تو میں مان جاؤں. آج کل تو مارکیٹ میں ایسے ایسے پیر صاحب بھی چل رہے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی, الہی خیر گردانی. لیکن یہ قوم ہے, مان لے تو عرش اعظم کی بلندی پر اٹھا لے. اللہ اکبر کبیرہ. بمبئی میں ہمارا ایک مناظرہ تھا, ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, قرآن نیچے تھا, تو اس سنترے کو میں نے کہا سب سے پہلے تو نیچے بیٹھ, قرآن نیچے رکھا ہوا. ہاں بتاؤ. اور یہ لوگ مناظرہ کریں گے, ان کو مناظرہ نہیں مجرا کرواتا ہوں میں. ایسے ایک دن میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا, ایک غیر مقلد جی ایم شارٹ کٹ. اچھا میں فلائٹ میں سوچ رہا تھا یار یہ غیر مقلد کا کچھ نیا ہونا چاہیے. مجھے بہت غور و خوض کے بعد آیا سمجھ میں کہ ایکچوئل میں یہ گیئر ہے. گاڑی میں گیئر ہوتا ہے, تو جو امام کو دیکھ کر ریورس گیئر لے لے وہ گیئر مقلد ہے. وہ آئی سمجھ میں بات. تو ہم لوگ چونکہ ریورس گیئر لیتے نہیں, امام کے پاس بڑھ کر تقلید کر لیتے ہیں, یہ زیادہ قابل لوگ ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک قابل میرے پاس آیا, بولے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. تو میں نے کہا بھائی اچھا ہے پہلے ان کی اردو کی جانچ کر لوں, امتحان لے لوں. تو پاس میں ایک پرچہ رکھا تھا جس میں لکھا تھا دادی اجمیر گئی. تو میں نے کہا علامہ فہامہ اسامہ اوباما, ذرا اس کو پڑھیے کیا لکھا ہے. تو بولے آپ میری اردو کا امتحان لے رہے, کیا لکھا ہے؟ یہی تو لکھا ہے دادی آج مر گئی. تو میں نے کہا میں آپ سے مناظرے کے لائق نہیں ہوں, آپ اپنے وجود نامسعود کے ساتھ تشریف لے جائیں. اب وہ دن آ گئے کہ ہم کو ایسے سنتروں سے مناظرہ کرنا پڑے, ان چادر چوروں سے مناظرہ کرنا پڑے گا, آشیرواد کے نام پہ عورتوں پہ ہاتھ پھیرنے والوں سے مناظرہ کرنا پڑے گا, ان محفلیں سما میں جھومنے والے بھنگیوں سے مناظرہ کرنا پڑے گا, جو نذرانے کے نام پر غریبوں کو لوٹتے اور کھسوٹتے ہیں اور مزارات پر کہتے ہیں نہیں ہمارے سوا کوئی دعا نہیں کرے گا. ابے تیری سکھ جیسی شکل دیکھ منحوس, تو دعا کرے گا,
तूने ख्वाजा के आस्थाने को क्या समझ रखा है? रिश्वत का सेंटर समझ रखा है? कोई सरकारी ऑफिसर समझ रखा है कि नीचे से टेबल के नीचे नहीं, वहाँ चादर गागर संदल बंडल की हाजत नहीं है। एक कल्बे सादिक लेकर जाइए सुल्तानुल हिंद के बारगाह में, अपनी झोली को पसारिए और फिर रब्बे काबा की कसम आप अल्लाह की बारगाह में उनका वसीला पेश कीजिए, जरूर आपकी दुआ कबूल होगी। ये तुमसे किसने कहा चादर चढ़ेंगी? बड़ी डेग छोटी डेग में पैसा डलेगा, चादर के नीचे जाओगे, मुजावर का जेब गर्म करोगे, तभी तुम्हारी दुआ कबूल होगी। ये खाम ख्याली निकालो। जिनको इस्तिंजा का ढेला लेना ना आता हो, ये चोर दुआ करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे रिसालत। अजमेर शरीफ जाने से मना नहीं कर रहे, हमारी बातों को तोड़ा मोड़ा जाता है, खारजी है खारजी। हमें कहा जाता है अहले बैत के दुश्मन है। अरे बदबख्तो, वो हमारे इमाम का सिखाया हुआ सबक है कि हम सादाते किराम का शरई हुदूद में रहते हुए अदब व एहतराम करते हैं। मज़ारात औलिया अल्लाह पर जब भी अंगुश सुनवाई होती है दयाबना वहाबिया की तरफ से, ये मुजाविर साहिबान जिनको सूरतुल फातिहा पढ़नी नहीं आती, ये मुनाजरा करेंगे औलिया अल्लाह के सिमा पर, तसर्रुफात पर, इख्तियारात पर, हयात पर। ये मुनाजरा करेंगे जिनको उर्दू पढ़नी नहीं आती है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरहाल अजमेर शरीफ जाने से मना नहीं किया जा रहा, जाएं, लेकिन अपनी जात से वहां के खटमल मुजावरों को फायदा न पहुंचाए, चादर न खरीदे, वहां की अलग अलग धात की अंगूठियां न खरीदे, कड़े वड़े न खरीदे, वहां का धागा हाथ में न बांधे। ये सब गैर मुस्लिमों की रस्में हैं। सच्चे दिल के साथ जाएं, फातिहा खानी करें, हजरत गरीब नवाज के वसीले से दुआ करें। इस तरह की बाअदब हाजिरी आपकी दुनिया व आखिरत को कामयाब कर देगी। वहां के अक्सर मुजाविरान शिया हो चुके हैं और कई मज़ारात पर मुजाविर शिया होते जा रहे हैं। ताजियादारी को फरोग दिया जा रहा है, अलम को फरोग दिया जा रहा है, पंजे को फरोग दिया जा रहा है, नोहे को फरोग दिया जा रहा है, मातम सीना कुबी वगैरह को फरोग दिया जा रहा है, शीई अकाइद को मुसलमानों में दाखिल किया जा रहा है। शिया कायनात की बदतरीन काफिर कौम है और ये मैं सिर्फ दावा नहीं कर रहा हूँ, इसकी दलील भी दे रहा हूँ। आप हजरात इसे गिरा बांध ले, जब भी किसी शिया से मुनाजरा हो, एक बात याद रखें, मुनाजरा जीतने का आसान तरीका, जिस मौजू पर बात हो रही है पहले उसकी मुकम्मल तारीफ समझें। तारीफ में आधा मुनाजरा होता है और दलील में आधा मुनाजरा। एक जगह मैं तरावी पढ़ाने गया, बहुत पहले की बात है, देवबंदियों, अहले हदीसों और कादियानियों में मुनाजरा था। अब वो अहले हदीस मुनाजिर कि हार का वक्त आ गया। लोग मुझसे बोले हजरत आप चलिए, तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। गैर मुकल्लिदीन की तरफ से कहा हजरत गैर मुकल्लिदीन की तरफ से नहीं, खत्म नबूवत का पैकर और आप खादिम बनकर चलिए खत्म नबूवत का। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने कहा किस बात पर मुनाजरा है, तो कादियानी मुनाजिर कहने लगा कि इस अहले हदीस आलिम को हमने कैद लगा दी थी कि जो कुछ कहिएगा कुरान और हदीस से कहिएगा। अब ये कुरान और हदीस से दलील पेश नहीं कर पा रहा है, सिर्फ हमारे मिर्जा साहब के ऊपर छीटा कशी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये मुनाजरा हार रहा। मैंने कहा चलिए इसी शर्त पर मैं मुनाजरा करने को तैयार हूं, आप हदीस की तारीफ लिख दीजिए। सुन रहे हो पीछे वालों कि नाथ खां साहब को खड़ा कर दूं, शादाब भाई माहौल बहुत अच्छा गरमा देते हैं, बहुत चतुर आदमी। पहले आगे वाले एक सबको आगे बुलाया, फिर सबको आगे बुला लिया। माशा, बड़े टैलेंटेड लोग हैं यार। माशाअल्लाह, होना भी चाहिए। तो बहरहाल अब मैंने कहा हदीस की तारीफ लिखो। अब कादियानी मुनाजिर हदीस की तारीफ लिख रहा है। क्या लिख रहा है कि हदीस कहते हैं नबी के कौल को, फ़िल को, नबी के सामने किसी ने कोई काम किया, नबी ने रोका नहीं, टोका नहीं, नबी के जाती औसाफ खसाइल को भी हदीस कहा जाता है।
تو میں نے کہا لکھ دی؟ بولے جی ہاں لکھ دی، اب آپ مناظرہ کیجئے۔ میں نے کہا مرزا نبی تھا یا نہیں تھا؟ اب نہ تو بول نہیں سکتا، مرزا کی نبوت پر ہی تو مناظرہ کرنے آیا تھا۔ کہا تھا؟ تو میں نے کہا اس کی ہر بات حدیث ہے نا، مناظرہ حدیث سے ہی ہوگا، تو اب نہ تو بول نہیں سکتا۔ بولے ہاں مرزا صاحب کی ہر بات تو حدیث ہے۔ تو میں نے کہا سنو، نبی اللہ تعالی محنت شاقہ سے اعمال سے نہیں بناتا ہے، نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی محنت کر کے نہیں پائی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے ہمارے آقا تک جن جن کو بنانا تھا نبی بنا دیا۔ نبی اپنی قوم میں ہر اعتبار سے سب سے لائق فائق، ہر کام میں سب سے بڑھ چڑھ کے ہوتا ہے، اخلاق میں، حسب میں، نسب میں، علم میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوتا۔ لیکن مرزا کیا تھا؟ مرزا پہلے انگریزی کورٹ کے اندر ایک ہندو وکیل کے ہاتھ کے نیچے 5 روپیہ یومیہ پر ڈیوٹی کرتا تھا۔ مرزا نے محمدی بیگم سے شادی کی، جس کا نکاح اہل حدیث عالم میاں نذیر حسین دہلوی نے پڑھایا، وہ بھی بھگا کر کے۔ نبی کسی لڑکی کو بھگا کے شادی کرتا؟ مرزا وہ تھا جس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی، نہ نماز با جماعت پڑھی، اور ہمارے آقا کی عبادت کا یہ حال تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ پائے اقدس میں ورم آ جاتا، سوج جاتے، میں کہتی یا رسول اللہ اپنے حال پر رحم فرمائیں، کیا آپ اپنے حال پر رحم فرمائیں؟ میرے آقا فرماتے عائشہ کیا میں اپنے رب کا محبوب بندہ نہ بنوں؟ میرے آقا رات بھر نوافل کا اہتمام کرتے، ان کے بخشے بخشائے ہونے میں کیا شک ہے؟ اتنی عبادت فرماتے کہ اللہ کو فرمانا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو جاگیے لیکن کم، رات کو جاگیے لیکن کم۔ ان کی عبادتوں کا یہ حال ہے، اور یہ انگریزی سانڈ۔ اور سنو، اللہ کے جتنے نبی ہیں، کسی نبی نے کوئی کتاب لکھی؟ ارے بولو بھائی، ڈرو مت، پولیس نہیں آئے گی۔ سب پر کتاب نازل ہوئی، اور مرزا کہتا میں نے اتنی کتابیں لکھی کہ اگر 57 اونٹوں پہ رکھے جائے تو وزن سے بیٹھ جائیں گے۔ ہر نبی کا نام سنگل، مرزا کا نام ڈبل ٹیبل۔ آدم، عیسیٰ، موسیٰ، یونس، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، سب کے نام سنگل۔ اس کے 3 نام مرزا غلام احمد، یہ نبی ہے۔ اور ایسا نبی کہ جس کو کئی بیماریاں تھی، اور بڑا عجیب و غریب نبی تھا۔ یہ اسی کی کتاب میں لے کر آیا ہوں، حقیقت الوحی۔ اور جب میرا وہاں جانا ہوا تھا پنجاب سائٹ قادیان، تو وہیں سے میں لے کر آیا۔ ایک طرف سے نبی بھی ہے، ایک طرف سے امتی بھی، ڈبل ڈھول کی ہے مرزا۔ اور کبھی کہتا میرے نبی ہونے کی یہ دلیل ہے کہ مجھے عورتوں جیسا ماہوار بھی آتا ہے، جیسے اشرف علی تھانوی کو بھی ماہواری آتا تھا، تو مرزا کو تو واقعی آتا تھا۔ اتنا بڑا خبیث کہ جس نے کبھی باجماعت نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ چوری کی ہمیشہ، اور کئی مرضوں کا حامل، ایک جیب میں رکھتا تھا گڑ کا ڈھیلا، ایک میں رکھتا تھا استنجا کا ڈھیلا۔ جب پیشاب آتی استنجا سکھاتا، جب شوگر لیول ڈاؤن ہوتا گڑ کا ڈھیلا چاٹ کر شوگر لیول کو برابر کرتا۔ اس کا بیٹا مرزا بشیر کہتا ہے حیات مہدی میں ایک دن ابا کا شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا، تو آپ نے ہڑبڑی میں اجلت میں استنجا کا ڈھیلا نکالا اور چاٹنا شروع کیا۔ جی یہ مرزا غلام احمد قادیانی خبیث۔ تو بہرحال شیعہ آج جو شیعوں کی حمایت میں اٹھ رہے ہیں، شیعہ کافر کیوں؟ شیعہ کئی وجہوں سے کافر ہے۔ ایک سب سے بڑا ان کا عقیدہ امامت، اسے گرہ باندھ لیں، آدھے مناظر آپ بھی ہو جائیں گے۔
عقیدہ امامت شیعوں کا ایسا کفری عقیدہ ہے کہ جس سے شیعوں کا ہر عالم، ہر جاہل، ہر شہری، ہر دیہاتی، ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر عورت، ہر مرد خارج اسلام ہے، بدترین کافر ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ عقیدہ امامت سے تکفیر کیسی؟ تو سنیے، حضرت آدم سے حضور پاک تک انبیاء تشریف لائے، اس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے کہ نہیں؟ کسی ایک مسلمان کو بھی اس سلسلے میں حبہ برابر شک ہے، شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ہمارا ایمان غیر متزلزل ہے کہ میرے آقا اول الانبیاء بھی ہے، آخر الانبیاء بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے، افضل الانبیاء بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے۔ آپ کی ختمیت میں کوئی شک نہیں۔ شیعوں کے نزدیک حضور کے جانے کے بعد 12 امام ہوئے، کتنے؟ جس کی شروعات مولائے کائنات سے ہوتی ہے، پھر امام حسن مجتبی، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، پھر امام موسیٰ کاظم، اس طرح ان کی اولادیں یہاں تک کہ امام مہدی۔ یہ 12 اماموں کو شیعہ تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ شیعوں کی اصول کافی اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اسلامی حکومت آیت اللہ خمینی کی اٹھا کر دیکھ لیں، یہ 12 اماموں کو شیعہ تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ افضل مانتے ہیں، بلکہ ان پر وحی کا نازل ہونا بھی مانتے ہیں کہ ان پر وحی اترتی ہے اور ان کی وحی سے نبی کی وحی منسوخ ہوتی ہے۔ ان کو حلال و حرام کا بھی اختیار ہے، اور یہ سب کے سب شارع ہیں، یعنی دین بنانے والے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ شارع صرف حضور ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب نازل ہو چکی ہے، حضور کے بعد حلال و حرام کا اختیار کسی کو نہیں دیا گیا۔ ہمارے آقا کو اختیار تھا، لیکن شیعہ اپنے 12 اماموں کے بارے میں انبیاء سے افضل ہونے کا عقیدہ، ان کے ہاتھ میں حلال و حرام ہونے کا عقیدہ، ان کے ہاتھ میں ان کو شارع مانتے ہیں۔ اصل میں عقیدہ امامت عقیدہ ختم نبوت پہ کاری ضرب ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کو ختم کر دیتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ الہی خیر گردانی، اور نہیں سمجھتے ہو اسی لیے تو آسانی سے شکار ہو جاتے۔ کوئی بھی آ جاتا ہے داڑھی ٹوپی والا، آ کے آپ کو قرآن سنا دیتا ہے، حدیث سنا دیتا ہے، آپ پگھل کے بالکل پانی ہو جاتے ہیں اور کہتے مولانا کیا برائی ہے؟ بڑا خراب ہے یہ سوشل میڈیا، واٹس ایپ یونیورسٹی، کوئی کچھ بھی بھیج دے سن لیتے ہو۔ اللہ کے بندو، امام ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہے، جو امام مسلم رحمہ اللہ کے استاذ بھی۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ روایت ہے کہ ان کے پاس ایک خارجی آیا قرآن سنانے کے لیے، آپ نے چہرہ پھیرا۔ ایک آیا حدیث سنانے کے لیے، آپ نے چہرہ پھیرا۔ لوگوں نے کہا آپ قرآن حدیث کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ بے شک حدیث و قرآن پڑھیں گے، لیکن ایسا کوئی معنی بیان کر دیں گے جو تواتر کے خلاف ہوگا، اور وہ میرے دل میں اگر بیٹھ جائے اور ان کی باتوں سے میں گمراہ ہو جاؤں، اس لیے میں پہلے سے ہی ایسے لوگوں کی باتیں نہیں سنتا ہوں۔ یعنی برے لوگوں کی اچھی باتیں سننا بھی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ شیعوں کا عقیدہ امامت عقیدہ ختم نبوت پہ کاری ضرب ہے۔ آج جو لوگ مرزا غلام قادیانی مرزائیوں کو، قادیانیوں کو منکرین ختم نبوت سمجھتے ہیں، وہ یہ گرہ باندھ لیں کہ شیعہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں، اور سرکار کی ختم نبوت میں ذرہ برابر بھی شک کرنے والا یا کوئی نیا معنی گڑھنے والا، تعویل باطل کرنے والا، وہ بھی کافر ہے۔ صرف انکار کفر نہیں ہے ختم نبوت کا، اس کا نیا معنی بیان کرنا یہ بھی کفر ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص نماز کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے، بتاؤ مجمع والوں کافر ہے کہ نہیں؟
ایک شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر، اور ایک شخص فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا ہے لیکن کہتا ہے ہم مکے میں پڑھ لیتے ہیں، یا نماز کے معنی دعا ہے ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں، یہ اٹھک بیٹھک والی نماز مراد نہیں ہے، یہ تعویل باطل ہے، تواتر کے خلاف معنی ہے، اجماع کے خلاف معنی ہے، ایسا معنی بیان کرنے والا بھی کافر ہے۔ ایسے ہی دیوبندیوں کے امام و پیشوا قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں حضور کو خاتم النبیین تو مانا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ مرزا بھی حضور کو آخری نبی مانتا ہے، مرزا بھی حضور کو آخری نبی مانتا ہے۔ اس کی ایک عبارت پڑھ کر پھر میں آپ کو آگے گفتگو بڑھاؤں۔ صفحہ نمبر 72 پہ لکھتا ہے کہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہے، شریعت والا نبی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو، پس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔ یعنی حضور تو اپنی جگہ آخری نبی ہے، لیکن جو پہلے اللہ نبی بناتا تھا وہ مہر اللہ نے حضور کو دی، اب حضور جس کو ٹھپا لگائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا۔ مرزا نے نبوت کا دعویٰ بعد میں کیا، پہلے اس دروازے کو کھولا ہے دیوبندیوں کے امام قاسم نانوتوی نے، ختم نبوت کا نیا معنی بیان کر کے کہ اس سے مراد ختم زمانی نہیں بلکہ ختم رتبی ہے۔ حضور صرف مرتبے میں آخری ہے، زمانے کے لحاظ سے آخری نہیں ہے۔ جتنے دیوبندی آن لائن میرا بیان سن رہے ہیں انہیں میرا چیلنج ہے کہ تم اپنے دارالعلوم دیوبند کے بانی مبانی قاسم نانوتوی کے سر سے اس کو کفر کا بوجھ اتار کے بتا دو۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں حضور کے آخر الانبیاء ہونے کا انکار کیا۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس نے دروازہ کھولا اور مرزا گھس گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سے کہ سنو، ایک محل تعمیر ہے، محل مکمل محل تعمیر ہو چکا ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ تمام لوگوں کو دعوت دی گئی تو صاحب خانہ نے پوچھا محل مکمل ہے؟ لوگوں نے کہا ایک اینٹ لگ جائے تو محل مکمل ہوگا۔ حضرت آدم سے جناب عیسیٰ تک انبیاء آ کر محل نبوت کو تعمیر کرتے رہے، جب آخری اینٹ کی جگہ تھی تو وہ آخری اینٹ میں ہوں جس نے آ کر نبوت کے محل کو مکمل کر دیا، نبوت کے محل کو مکمل کر دیا۔ بہرحال شیعوں کا عقیدہ امامت، عقیدہ ختم نبوت کی تردید ہے۔ اماموں کو یہ مراتب دینا، اماموں کے ساتھ ایسے عقیدے رکھنا، یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ اس کے علاوہ شیعوں کا دوسرا عقیدہ جو کفری ہے وہ یہ کہ وہ قرآن کریم کو مکمل نہیں مانتے اور جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ان کے مذہب میں عبادت ہے۔ یہ کہتے ہیں جب حضرت علی اپنا حق دینے کے باوجود خاموش رہے، ابو بکر و عمر و عثمان سے نہیں لڑے اور تقیہ کیے رہے، تو ہم لوگوں پہ بھی فرض ہے کہ ہم لوگ بھی اسی طرح جھوٹ بول کر اپنے مذہب کا پرچار کریں۔ تیسرا ان کا کفری عقیدہ یہ کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام خائن ہیں، یعنی امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ وہی لے جانا تھا حضرت علی کے پاس، لے کر گئے حضور کے پاس۔ پھر ان کا کفری عقیدہ سب صحابہ، صحابہ کو گالیاں دینا، ان کی تکفیر کرنا۔ ایک مسلمان کو کافر کہنے والا ایک مرتبہ کافر ہوگا، 1,24,000 کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں حضرات صحابہ بھی، ان سب کو کافر کہنے والا کتنی مرتبہ کافر ہوا آپ اندازہ کر لیں۔ آج ان کافر شیعوں کی نقل ہمارے یہاں سنی بھائی کر رہے ہیں، پیرانے کرام کر رہے ہیں، مزاروں پر سجادہ نشین بنے بیٹھے ہیں۔ سنی مسلمانوں، آج کی اس نشست میں عزم مصمم کر کے اٹھیں کہ میں ایسے کسی غالی درجے کے تفضیلی پیر سے نہیں ملوں گا جو حضرات صحابہ پر بھونکتا ہو، جس کا عقیدہ اہل سنت کے خلاف۔ بہت پیر صاحبان گھوم رہے مارکیٹ میں، باڑھ آ گئے،
احمد آباد، بمبئی، حیدرآباد، بنگلور، کلکتہ، یہ بڑی بڑی سٹیاں جو ہے یہ پیروں کی چراگاہیں ہیں. اور پیر لوگ بڑے چتر ہوتے ہیں یار، بڑے چاپٹر ہوتے، پڑھتے لکھتے تو کچھ نہیں ہے، مگر ماحول بہت جلدی بنا لیتے چمچوں کے ذریعے. وہ شیخ سعدی کا شعر ہے، پیر اڑتا نہیں ہے مرید اڑا دیتے. بہت مائنڈڈ ہوتے ہیں پیر لوگ، اور مولویوں میں اتنا دماغ ہوتا نہیں، اسی لیے رہ جاتے 5-10 ہزار روپے کی ڈیوٹی میں. اور ان پر تو کوئی بھی آ کے حکومت کر جاتا ہے. جو گھر میں عورت کا مار کھا کے آتا وہ بھی امام صاحب. کیوں؟ ارے بدبخت کچھ تو لحاظ کر امام صاحب. اب لوگ تو امام ایسا شریف غریب مانگتے ہیں کہ فجر پڑھ کے مصلی پہ لیٹ جائے تو ظہر میں صدر صاحب آ کر اٹھائے، اٹھو امام صاحب ظہر کا ٹائم. اس کو پیٹ نہیں ہے، اس کی ضرورتیں نہیں ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کی خواہشیں نہیں. کیا حماقت ہے یار. پیروں کو ٹھوسے جا رہے ہو، ٹھوسے جا رہے ہو. یہاں تک کھا کھا کے رات بھر پیر صاحب کا ٹائر پنکچر ہوتا ہے، اب مولوی صاحب کو کھلانے میں تمہیں موت آتی. اب پیر لوگ اتنے چتر، اتنے ہوشیار، ہوشیاری میں تو ماسٹرز کیے ہوتے ہیں لوگ. محلے میں سب سے بڑا گنڈا، بدماش، بیاس خور، حرام خور، غریبوں کا مال کھانے والا، اچھا لچھا لفنگا اعلیٰ درجے کا بدماش جو ہوگا اسی کو اپنا خلیفہ اعظم بنا دیں گے، اسی کے گھر میں ٹھہریں گے. اب غریب بھی سوچتا ہے میں اس کو اتنا برا سمجھتا، اگر واقعی یہ برا ہوتا تو پیر صاحب اس کے یہاں رکتے کیوں. اب پیر صاحب جیسے ہی اس کے یہاں رکے اس کا سارا بلیک وائٹ ہو گیا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور پھر اس کے بعد پیر صاحب نے خلافت دی، اور پھر سال میں ایک بار احمد آباد آنا ہے، 12 شہر پکڑ لیے. سال میں اس کا ایک بار نمبر آئے گا. ایک صدر صاحب بنا دیا، لوگوں کی زکوٰۃ، صدقات، عطیات. مدارس کو نہیں جانے چاہیے، مولوی سب خارجی نازبی پیدا ہو رہے ہیں، خانقاہ سے عشاق پیدا ہوں گے، لاؤ خانقاہ میں جمع کرو، صرف آنکم کا آپشن ہے. اب بعد میں مولوی اگر مخالفت کرے گا تو یہ محلے کے بدماش امام کو مارنے کے لیے دوڑتے. پتہ نہیں تم کیا سمجھ کے ایسے پیروں کے پاس جاتے ہیں. اور ہمارے بمبئی میں تو صاحب ایسے ایسے پیر صاحب ہے، ایسے ایسے پیر صاحب ہے، اتنی گالیاں بکتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت چلو آپ بھی 2-4 کھا لو، آپ کا بھلا ہو جائے. کیا بدبختی ہے یار، بھلا گالی میں بھی کوئی بھلا ہے؟ نہیں آپ کو نہیں سمجھے گا، وہ قلندر ہے، وہ مجذوب ہے. آپ کی پڑھائی الگ ہے، ان کی الگ ہے، ان کا سب اندر والا معاملہ ہے. ابھی جب اندر ہے تو باہر نکلتا کیوں نہیں؟ عجیب آدمی. باہر جو نکل رہا ہے مطلب اندر وہی. اب مجھے بتاؤ ایک ٹنکی میں اگر آپ پاخانہ ڈالو گے تو اس کے ساتھ جو نل جڑے ہوئے اس میں کیا نکلے گا؟ حلوہ شریف. ارے اندر بھی تو پاخانہ ہی نکلے گا نل میں. اگر اس کا ظاہر شریعت کے خلاف ہے تو باطن بھی شریعت کے خلاف ہو. نہیں بولتے سب اندر ہے، داڑھی بھی اندر کی ہے. یہ کیسی اندر کی ہے؟ ابھی ایک بات بتاؤ کہ میں ایک جھاڑ لگا دوں، لگانے کے بعد اس کو میں پانی دیتا رہوں، وہ زمین کی چھاتی پھاڑ کر جب باہر نکلا تو یہ مولانا رفیق القادری صاحب تشریف لائے اور پورے غیظ و غضب میں انہوں نے اس کو کاٹ دیا. تو میں نے کہا کیوں کاٹا بھائی؟ بولے حضرات جھاڑ باہر نہیں آنا چاہیے. ارے میں نے کہا باہر آئے گا، اس پہ پتے آئیں گے، پھول آئیں گے، پھل آئیں گا، تبھی تو فائدہ ہوگا. بولے وہ سب کچھ نہیں، سب جو کچھ ہے اندر ہی ہونا چاہیے. تو اندر ہی ہوگا تو فائدہ کیسے ملے؟ ارے کیا حماقت ہے یار، پیروں کو تم نے کیا بنا لیا؟ یہ جتنے اچے لچے لفنگے پیر صاحبان ہیں جن کو تم اپنا حاجت روا، مشکل کشا، بلاؤں کو ٹالنے والا، دافع البلا سمجھ کے رکھے ہو اور دبا کے نذرانے دیتے جا رہے ہو. دبا کے نذرانہ دے رہا، دن بھر رکشہ کھینچ رہا ہے، دن بھر، اور رات میں جب پیر صاحب کو ملنے جاتا ہے 100 روپیہ تھماتا ہے. اب بے وقوف رکشہ پہ لکھتا پیر کا کرم. ابے پیر نے کبھی اپنی مرسیڈیز پہ لکھا مریدوں کی بھیک، پیر نے کبھی اپنے بنگلے پہ لکھا مریدوں کا نذرانہ. تو کیا لکھتا ہے بے پیر کا کرم؟ اور دے رہا ہے تو ایسے پیر کو کہ جو اپنی 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے. ابے ایسے پیر کو دے جو اپنی راتوں دن کی نیند حرام کر کے گاؤں گاؤں گھوم کے تمہیں قرآن و سنت کا پیغام دے رہا ہے، جو ایک عظیم الشان جامعہ چلا رہا ہے،
मरकज में जो पूरी दुनिया में मसलके आला हजरत का पैगाम आम कर रही है, जो एक जबरदस्त तहरीक जमात रज़ाए मुस्तफा की सरपरस्ती फरमा रहा है, जो मौका ब मौका तुम्हारे ईमान और सुन्नियत की हिफाजत कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। और लोगों को दिमाग में डाल दिया गया सैयद ही से मुरीद होना, नहीं तो नहीं होना जी, खान साहब से मुरीद मत होना। और लोग बेचारे जो कुरान और सुन्नत की तालीमात से आशना नहीं है, इनका जुब्बा कुब्बा आसा अमामा मुरीदों का जुर्मुट और हाल काल देखकर समझते हैं बरोज़े महशर जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कहीं से ये इमाम गायब की तरह निकलेंगे और जन्नत का दरवाजा तोड़कर सारे नशेड़ियों को अंदर घुसा देंगे। वाह, पीर साहब के बाप की जन्नत है, बता। कसम से अगर मेरी हुकूमत हो इतना ठोको इन पीरों को, ये जितने बेनमाजी हराम खोर हैं, बहुत मालूम जो मज़ारात का धंधा कर रहे हैं। मैं एक सच्ची का वाकई आपको बताता हूं, बांग्लादेश का। सुनने का टाइम है? अच्छा चलिए, माशाअल्लाह, अल्लाह मस्जिद फजील हमारे मुस्तफा भाई के लिए। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी मजार, एक बड़ा परेशान हाल बेचारा लूम में काम करने वाला आदमी ट्रेन में जा रहा था, तो देखा एक सफेद रीश हरे कपड़े में मलबूस निहायत ही फरिश्ता सिफत इंसान, मालूम पड़ता है कि जनाबे जिब्रील का काफिला जा रहा था, उसी में से एक आध गिर के इस ट्रेन में बैठ गए। इतने नेकुत्तबा शरीफुत्तबा जनाबे शादाब साहब तवज्जो, ये भी बड़े स्टाइलिश है, बीच बीच में नाक से पढ़ते हैं। वाकई चतुर आदमी है ये। हम सब पे निगाह रहती है बाबू हमारी। तो बहरहाल अब जब ये ट्रेन में बेचारा बैठे, बड़ी सफेद रीश और हाथ में तस्बीह, अब पता नहीं वो पढ़ रहा है अल्लाह रसूल का नाम के बोल रहा, आता जा फंसता जा, आता जा फंसता जा। अब ये गरीब करीब गया, कहा हुजूर आप तो बड़े नेक मालूम पड़ते हैं, अब मैं तो बहुत बदहाल आदमी हूँ, कुछ करम फरमाइए। बोले ठीक है, हमारे मज़ार पाक का उर्स है, वहीं चलो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार है, गरक नहीं है। तो ये भी चला गया। अब पीर साहब वहां के साहिब सज्जादा थे, तो अब इसने जब देखा कि मज़ारात पे लोगों के चढ़ावे, हलवा, मांडा, मलिदा, बकरे, मुर्गे और धागे और चूड़िया और घोड़े और बाला काट रहे लोग, दूर दूर से मन्नत करके लेके आ रहे, मजार ही पे काटूंगा। ऐसी कोई मिन्नत होती? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों नवासों हसन और हुसैन का 7 दिन में आपने उनके बाल तराशे और उनके बालों के बराबर चांदी वजन करके सदका फरमाई। 7वें दिन उनका नाम रखा। यार क्या अजीब और गरीब तमाशा, तुमने दीन में क्या क्या चीजें गढ़ रखी है सुन्नत के मुकाबले में। तुम 40 दिन औरत को मजबूर करोगे, नहीं बैठे रहे, 40 दिन के बाद ही छिल्ला होगा। ये छिल्ले को डालो चुल्ले में और रसूलुल्लाह की जो सुन्नत है उस पे अमल करो। अब ये साहब ने देखा मजार पे बड़ा ही जो है मजमा लगा हुआ है, तो फिर अब उर्स खत्म हो गया। तो उसने कहा हुजूर ये तो माशाअल्लाह बहुत बाबरकत जगह है। कहा बेशक। तो बोले यहाँ क्या आमदनी होती? बोले अब इसका तो कोई हिसाब नहीं है, करोड़ों में हो जाती। तो कहा हुजूर मुझे भी आप कुछ तबर्रुक इनायत फरमा दीजिए ताकि मुझे गरीब का भला हो जाए। अब पीर साहब ने कहा देखो ऐसा तो कुछ है नहीं देने के लिए, तुम जाओ इंशाल्लाह दुआ है। कहा नहीं हुजूर तबर्रुक के लिए बगैर तो मैं जाऊंगा नहीं, तबर्रुक तो देना पड़ेगा। अब पीर साहब ने कहा कम बखत मारे को क्या तबर्रुक दूं, या हम लोग खुद ही लेना बैंक है देना बैंक थोड़ी हम लोग, अब इसको दूं तो क्या दूं। तो अब उनको बेकार सी चीज अपनी बारगाह में एक ही नजर आई, एक घोड़ी का बच्चा। कहा भाई इसको उठा कर ले जा, तेरा भला है बेड़ा पार है। अब वो बेचारा घोड़ी का बच्चा उठाया लेकर चला। अब वो उस पर बैठ भी तो नहीं सकता और वो चल भी नहीं पा रहा, उसी को उठाकर ये ढो रहा है कि ये कैसा अजीब व गरीब तबर्रुक है जो मुझे ही लेके चलना पड़ रहा। अब इत्तेफाक से वो घोड़ी का बच्चा मर गया।
अब मर गया तो ये गरीब क्या करे, वहीं खड्डा खोदा, बच्चे को गाड़ा और ज़ारो कतार रोने लगा कि हजरत का तबर्रुक मुझसे ज़ाय हो गया। अब चंद खवातीन का वहां से गुजर हुआ तो उन्होंने देखा कि कोई कब्र के पास ये साहब रो रहे हैं, तो जरूर ये किसी बड़े बुजुर्ग की कब्र होंगी जो रो रो के ये अपना इस्तिगासा पेश कर रहे हैं। तो एक के पास थी हरी होलनी, उसने डाल दी। जैसी उसने होलनी डाली, दो तीन ने दुआ करना शुरू कर दिया, या बाबा या हजरत फन फजरत। तो अब उनको देखा देखी और दो चार ठू लोग आ गए, कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई तबर्रुक लेके आ रहा है। अब ये साहब जो रो रहे थे तो इनको तो मंजर ही बदला हुआ नजर आ गया, ये तो वाकई करामत हो गई। अब फिर साहब इत्तेफाक से अंधेरे में तीर चल गया, किसी का काम ही हो गया, होना ही था, अब हो गया। अब साहब उनका बड़ा चढ़ावा आया, उनका देख देख के चढ़ावे पे चढ़ावा। फिर जुमेरात को महफिल लगने लगी, फिर उर्से पाक होने लगा, माशाअल्लाह। फिर कव्वाली शरीफ का जंगी मुकाबला होने लगा। फिर इधर से शायर साहब एक फकरा मारते, उधर से शायर साहिबा एक फकरा मारती, और ये नौजवान उठ के पैसा देता जो मौलवी को नहीं दे रहा। मौलवी को पेट थोड़ी है, हवा खा के जी लेगा मौलवी। तो बहरहाल अब इनका भी काम बहुत धड़ल्ले से मस्त चल गया। अब इनका भी जो है बेड़ा पार हो गया। अब वहां पे कुछ भीड़ कम हो गई बड़ी बारगाह में, अब यहां मजमा ज्यादा आने लगा। अब जब वहां पे भीड़ कम हुई तो पीर साहब ने अपने खुद्दाम से मालूम किया, मैं कहता हूं पीर लोग बड़े चतुर होते, बेपढ़े लिखे पीरों की बात कर रहा हूं। भाई क्या माजरा, अरे भाई फला जगह तो एक बहुत बड़े बुजुर्ग निकले हैं, बड़ा मजमा है, लोगों की बड़ी मुरादें बरा रही है, दुआएं कबूल हो रही। तो ये साहिब सज्जादा सोचे चलो हम उनसे मुलाकात करके आए। अब ये साहब जब तशरीफ लाए तो कहा तुम कहीं देखे देखे मालूम पड़ रहे हो? कहा हजरत मैं वही हूं जो आपकी बारगाह में आया था, आपने एक तबर्रुक दिया था। तो बोले मजार का क्या मामला? कहा कुछ नहीं हजरत, जो घोड़ी का बच्चा आपने दिया था वो मर गया, मैंने कब्र बनाई, रोने लगा, लोगों ने बहुत बड़े बुजुर्ग समझ के आस्ताना बना दिया। कहा हजरत ये तो मुझे मालूम है कि ये झूठ मूठ का है, घोड़ी का बच्चा है, लेकिन ये बताइए आपके यहाँ वो कौन से बुजुर्ग है जिनका मामला इतना बड़ा है? कारे कम बखत वो कोई बुजुर्ग नहीं, इस घोड़ी की अम्मा है। तमाशा बना के रख दिया सुन्नियत का लोगों ने, जगह जगह चिल्ले गौसे पाक के, हिंदुस्तान तशरीफ नहीं लाए चिल्ला, हजरत मीरा दाता रज़ी अल्लाह ताला के नाम से चिल्ला, मदारे पाक के नाम से चिल्ला, नकली मजारे और ये ढोंगी मुजाविरान जिन्होंने दीनों सुन्नियत का मजाक बना के रखा है, अल्लाह की कसम इनके बहकावे में ना आए। जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक पीर कामिल है उनका इत्तिबा करें। मेरे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला पीर में चार बातें इरशाद फरमाते हैं। इख्तिसार के साथ अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले चलूं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं नंबर 1, पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, टंच सुन्नी, खना खन सुन्नी, टना टन सुन्नी, जरा सा भी कहीं से भी लीक नहीं होना चाहिए, एकदम पीवर सुन्नी, ऐसा पीवर सुन्नी जो इस दौर में हुस्सामुल हरमैन के हर्फ हर्फ की तस्दीक करता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाँ माशाअल्लाह, फैज़ान ताजुश शरिया, माशाअल्लाह। ऐसा नहीं दक्कन जैसा इलाका, हम ना काईकू जी सुबह उठे तो उनका मुंह देखती, उन्होंने हमारा मुंह देखती, काईकू बुरा बोलना। यूपी बिहार से मौलाना आको हम ना लड़ा लेको जाते, यूपी बिहार से मौलाना आके लड़ा के जाते। तो मैंने पूछा भाई यूपी बिहार से आके बुरा किसको बोलते? थानवी को, गंगोही को, अम्बेडवी को, नानोतवी को, दहलवी को। ये क्या कर्नाटक के है? ये भी यूपी बिहार के है। यूपी बिहार वाले आके यूपी बिहार वालों को बुरा बोलते। आजकल वहां इस टाइप के बहुत पीर है, साफ चलता, गुड़ गोबर एक, शरबत शराब एक, बिल्कुल नहीं चलेगा। वो अकबर इलाहाबादी का शेर है, क्या हाल पूछती हो हमसे हमारा मुन्नी, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। पीर साहब दोनों से मस्ती में रहते हैं, दोनों हाथ में लड्डू नहीं चलेगा, दोनों में पैर रखोगे रास्ते अलग होंगे, बीच में से चिर जाओगे पैर। साहब दिमाग ठिकाने रखो। आला हजरत फरमाते पीर का टंच सुन्नी होना जरूरी। नंबर 2,
کیا اتصال سلسلہ اس کا سلسلہ نبی کریم تک ملتا ہے، بعض مجازیب کے سلسلے چلے نہیں، لوگ ان کے سلسلوں میں بیعت کر رہے ہیں جو بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، پیری مریدی کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے، یہ مسئلہ آخرت تک جائے گا، یہ نسبت آخرت تک کام آئے گی۔ مجھے یقین ہے قبر کی سختیوں میں میرا تاج شریعت کام آئے گا، نزا کی سختیوں میں میرا تاج شریعت کام آئے گا۔ آج بھی جب مسائل میں دقت ہوتی ہے، اور خدا کی قسم ہم لوگ تصویر شیخ والے تو ہے نہیں، تصور شیخ والے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، رخ انور کو سامنے لاتے ہیں۔ کئی بار بیٹھنے کا موقع ملا، کئی بار خدمت کا موقع ملا، کئی بار اس بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ اللہ، جب چہرہ مبارک سامنے آتا ہے، علمی گتھیاں سلجھنے لگتی ہے، مسئلہ حدیث کا ہو، فقہ کا ہو، کسی فن کا ہو، مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آج بھی میرا پیر زیر زمین اپنے مریدین کے مسائل حل کر رہا ہے۔ یہ ہمارا مضبوط واسطہ ہے، یہ میرا مضبوط ذریعہ ہے کہ یہ میری نزاع میں بھی کام آئیں گے، یہ میری قبر میں بھی کام آئیں گے، یہ میرے لیے حشر میں بھی کام آئیں گے۔ جی آنکھیں بند کر لو، تصور کر لو، دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد، جب ذرا گردن جھکا لی، دیکھ لی۔ اب میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتصال سلسلہ نمبر 4 یہ کہ اتنا علم ہو کہ عقائد کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ اب یہ مسائل نکالنے میں قرآن پڑھنا بھی ہے۔ اب جو اللہ کی مقدس کتاب کو ٹھیک سے نہ پڑھ پاتا ہو، نسبتیں سب اپنی جگہ، کسی کی نسبت کا انکار نہیں، لیکن یہ بھی دیکھو کہ میں مرید بن رہا ہوں تو اپنے دینی دنیاوی مسائل حل کرنے کے لیے جب پیر صاحب کا معاملہ ہی 0 سناٹا ہوگا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ پیر بھی تو وزندار ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ علماء ہند کبار علماء جن کی بارگاہ میں زانوی ادب طے کرتے، اور صرف علماء ہند نہیں، علماء جامع ازہر بھی، علماء سعودیہ بھی، علماء لبنان بھی، علماء سوریہ بھی، علماء مصر بھی، بڑے بڑے اہل زبان و قلم جن کی بارگاہ میں گونگے ہو جاتے اور مسائل شرعیہ میں جن سے رجوع فرماتے اور استفادہ فرماتے، وہ میرے شیخ کی ذات ہے تاج الشریعہ۔ آج لوگ سمجھ رہے ہیں ایک چینل بنا کے بیٹھ جاؤں گا، یوٹیوب پہ بہت ویوز آئیں گے۔ ہمارے بمبئی میں ایک مولوی صاحب ایسے ہی نکلے، بڑے اترنگی سترنگی اور بڑے ہی عجیب و غریب شرعی زنخے ہیں صاحب۔ ان کا امامہ شریف کا کلیکشن، جبے قبے کا کلیکشن، اور ان کے عصا شریف کا بھری جوانی میں سبحان اللہ۔ اب لوگ ان کو بھی لے کے گھوم رہے تعزیہ بنا بنا کے۔ اب ہم کو تو کوئی مولوی سمجھتے ہی نہیں۔ ایک جگہ میں کلکتہ میں گیا تقریر کرنے، اسٹیج پہ بیٹھا ایک بڈھا بولتا اتر جاؤ یہاں سے، مدرسے کے طلباء کے لیے نہیں۔ بہت پرانی بات ہے۔ تو ارے میں نے کہا کیا دیکھو گے تو مانو گے ہم کو صوفی کے لیے؟ بولے آپ کے تو امامہ ہے یہ نہیں، جبہ بھی نہیں ہے، کیسے مان لیں آپ صوفی کے لیے؟ ان کے صاحبزادے ہو سکتے ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ سونے پہ پاخانے پہ چاندی کا ورق لگا دو، اس کی اصلیت نہیں بدلتی۔ ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو۔ آپ کو کوئی مجمع 96 میں اگر خالص پیشاب پارسل کرے تو کیا ملوں گے بدن پہ؟ باٹلی 96 کی، ابے اندر کیا مال ہے وہ تو دے۔ آج بہت گھوم رہے مارکیٹ میں، بحمداللہ ہم نے حضور تاج الشریعہ، میں اپنی بات بتاؤں، میں ایک زمانے تک حضرت سے بیعت نہیں تھا، یہ مولانا رفیق صاحب اور یہ شعراء حضرات گواہی دیں، لیکن حمایت ہر مسئلے میں حضرت کی کرتا تھا، سب سے پہلے میں ہی کرتا تھا۔ الحمدللہ آج بھی کرتا ہوں، مرتے دم تک کروں گا۔ میں حاضر ہوا حضرت کی بارگاہ میں، واقعی میں بڑوں کی بات بڑی ہوتی، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی بات باتوں میں بادشاہ۔ میں نے کہا حضرت پیر تو آپ جیسا دنیا میں ملے گا نہیں، یہ تو طے ہے، یہ طے ہے، لیکن مجھے آپ سے ایک خاص سلسلے میں بیعت ہونا۔ فرمایا کس سلسلے میں؟ میں نے کہا چشتی سلسلے میں۔ تو حضرت نے پوچھا وہ کیوں؟ تو میں نے کہا امام چشت جو ہے طریقت کے امام، وہ شریعت میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ طریقت میں میرا وہی امام ہو جو شریعت میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہو۔ اور حضور غوث پاک چونکہ پہلے حنبلی المسلک تھے،
پھر خود مجتہد مطلق بن گئے. جب مقام قطب الارشاد پر پہنچے تو خود مجتہد مطلق بن گئے. پھر آپ نے تقلید کو چھوڑ دیا، لیکن چھوڑا اس معنی میں چونکہ وہ مجتہد تھے. مجتہد کو تقلید حرام ہے. فتویٰ جب بھی دیتے تو کسی ایک مذہب کی تائید ہوتی. بہرحال تو حضرت کا جواب سنیے. فرمایا کہ مجھے تو الحمدللہ ہر سلسلے میں خلافت ہے، ہر سلسلے، اور کرنے کو میں کر بھی لوں، لیکن اگر چشتی بھی بنو گے تو کیا غوث اعظم کے فیضان سے محروم رہو؟ کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، مزرع و چشت و بخارا و عراق و اجمیر، ہر سلسلے پہ غوث اعظم کا فیضان ہے. تو جو ڈائریکٹ قادریت مل رہی ہے ڈائریکٹ، تو بذریعہ کیوں آ رہے ہو؟ انڈائریکٹ کیوں آ رہے ہو؟ ڈائریکٹ قادریت میں آ جاؤ. 14 طبق روشن ہو گئے. چھوڑ ساری باتیں، دامن مرشد تھام لے. میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں بلا مبالغہ، مولانا رفیق نے جب کھڑے ہو کر کہا کہ جب بھی مشکل آتی یا تاج الشریعہ کہتا ہوں حل ہوتی ہے، خدا کی قسم یہ میرا بھی تجربہ ہے کہ ایسے ایسے مواقع آئے کہ جب جان کے لالے پڑ گئے، عزت کے لالے پڑ گئے، مال کے لالے پڑ گئے، میرے پیر نے مجھے مشکلات سے ایسے نکالا جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا. بستی بستی قریا قریا، بستی بستی قریا قریا، خلیفہ تاج الشریعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو نئی نسل ہے وہ کہیں گی ہم تو محروم ہو گئے. نہیں، ان کے صاحبزادے گرامی وقار قاضی القضات فی الہند حضور پر نور مفتی اسجد رضا خان دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات موجود ہے. جب بھی موقع ملے شریعت و طریقت کے اس سنگم کے ساتھ جڑ جائیے. خدا کی قسم یہ پیر تم سے نذرانے نہیں مانگے گا، یہ تمہیں نماز معاف نہیں کرے گا، یہ تمہیں تفضیلیت کی تعلیم نہیں دے گا، یہ تمہیں قرآن و سنت کے خلاف منہج نہیں بتائے گا، یہ تمہیں منہج صحابہ پہ چلائے گا، منہج سلف پر چلائے گا. یہ وہ پیر کامل ہے کہ جس سے نسبت ہونے کے بعد خدا کی قسم تمہاری دنیا و آخرت کامیاب. جیسے حضور تاج الشریعہ پیر کامل ہے، ایسے ہی قائد ملت بھی پیر کامل ہے. اب جو تاج الشریعہ کو دیکھنے سے محروم رہ گئے، میری ان سے گزارش ہے حضور قائد ملت کے دامن سے چمٹ جائیے. اور جتنے نئے 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 فرقے بنامے وہابیت، دیوبندیت، قادیانیت، چکڑالویت، نیچریت، اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل وغیرہ پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ایسے غیروں کے پیج آپ لائک نہ کریں، چینلز وغیرہ فالو نہ کریں. ہاں، اب ایک صاحب ہیں پاکستان میں مرزا انجینئر، 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھتے ہیں بھائی صاحب، اور بیٹھ کر بھائی صاحب بولا میں نے، کوئی بھائی صاحب نہ سمجھ لیں، تو 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کے بعد وہیں پر حدیث پر تبصرہ فرماتے. ماشاءاللہ ان کا مبلغ علم میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنا مبلغ علم ہے. یہ تاریخ سے عقیدہ بیان کرتے ہیں. کس سے؟ نہیں سمجھے؟ تاریخ سے نہیں، تاریخ تو ہے ہی ہے، یہ اندھیرا. تاریخ سے عقیدہ بیان کرتے ہیں. ایک نقطہ کان کھول کے سن لو. یہ مرزا پلمبر جیسے لوگ، اب تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا قرب قیامت رؤوسن جخال فسئلوا فافتوا بغیر. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، خدا کی قسم ہر آدمی کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. کچھ پیر صاحبان جو عالم نہیں ہیں، ان کے سامنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، وہ مریدین کو مسئلہ بتاتے ہیں. کچھ شاعر صاحبان بھی مسئلہ بتاتے ہیں، علماء کی ناقدری ہو رہی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرب قیامت جاہل لوگ مسند ارشاد پر بیٹھیں گے جو شکلن عالم ہوں گے، شکلن رؤوسن جخال فسئلوا فافتوا بغیر علم. لوگ ان سے مسئلہ پوچھیں گے اور بغیر علم کے وہ جواب بھی دیں گے. ضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں. قیامت کے قریب اللہ علماء کو اٹھائے گا تو جوہلا مسند ارشاد پر بیٹھیں گے. جیسے یہ پلمبر کام تھا اس کا نل کا کام کرنا، باتھ روم میں جا کر کنیکشن صحیح کرنا، سمجھ میں آئی، لوگوں کا پاخانہ صاف کرنا، لیکن یہ بن گیا شیخ الحدیث صاحب. اب بیٹھ گیا بھائی صاحب اس کے بھی ماننے والے. آپ کہتے ہیں لوگ بے وقوف ہے، واقعی لوگ بے وقوف ہے، کس کو بھی مان لیں گے بھلے ہی دلیل لنگڑی لولی ہو. خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا
تو خلیفہ نے کہا بھائی سب خیریت؟ تو بولے ہاں سب خیریت ہے، ایک عورت کا تھوڑا سا دماغ چلا گیا، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ خلیفہ نے بلایا، کہا بھائی کون سے بیس پر نبی ہونے کا دعویٰ کر رہی؟ کہا میرے پاس دلیل ہے۔ کہا کیا دلیل؟ کیا دلیل؟ تو خلیفہ نے کہا اللہ نے تو قرآن میں فرمایا نا کہ حضور آخر الانبیاء ہے، خاتم النبیین۔ تو کہا حضور نے یہ فرمایا نا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، حضور نے یہ کہا فرمایا میرے بعد کوئی نبیہ نہیں ہوگا، میں تو نبیہ ہوں، لو کر لو بات۔ دلیل سب کے پاس ہوتی، چاہے لنگڑی لولی کیسی بھی، دلیل کا معیار تو دیکھو۔ اب مرزا کو سننے والے یہ سمجھتے ہیں مرزا کا حدیث پر بڑا مطالعہ ہے۔ خدا کی قسم اگر حدیث پڑھنا، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا یہ قول، احمد آباد والوں گراہ باندھ لو کہ ڈائریکٹ حدیث پڑھنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کی باتوں کے معنی، مفاہیم، ناسخ منسوخ، اس کے استعمالات، اس کے محاورات، اس کے تقاضے، اس کی عرفیت، اس کا احاطہ، اس کا اختصاص نہیں سمجھو گے۔ آج مدینہ شریف میں جو ہے مغرب کی طرف پیشاب کرنے کی اجازت ہے، آپ ہندوستان میں نہیں کر سکتے، ہندوستان میں اس طرف قبلہ ہے، مدینے میں قبلہ مغرب کی طرف نہیں ہے۔ اب کوئی علامہ فہامہ جو سعودیہ سے بھوجپوری عربی سیکھ کر آئے، یہ جھاپک جھوا داڑا رکھ کر اور موتنے لگے قبلے کی طرف اور کہے کہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ تم قبلے کی طرف موت سکتے ہو۔ اب ایک جاہل، یہ اجازت اہل مدینہ کے لیے خاص ہے۔ حدیث سمجھنا بازیچہ اطفال ہے، جس کو دیکھو چوک درس دے رہا ہے، حدیث لے کر حدیث میں آتا ہے، حدیث میں لکھا ہے۔ ابے بے وقوف بیدال کے بودم چغت البخارا، حدیث پڑھنا اتنا آسان ہے، ہم بے وقوف ہے۔ ہم نے مدرسے میں جا کے 8 سال کا درس نظامی پڑھا۔ سن لو، اور جتنے بقرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بقراتوں کی کچھ کمی نہیں ہے، بہت سے بقرات۔ ہم نے 8 سال عالم کورس پڑھا، تب جا کر ہمارے ہاتھ میں الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ نام ہے بخاری کا صحیح۔ اب کسی غیر مقلد کو پوچھو بخاری کرتا ہے تو اس کے ساتوں طبق روشن ہو جائیں گے، اس کو حیضہ آ جائیں گا۔ بخاری کا اتنا بڑا نام ہے، واقعی یہ نام ہے بخاری کا۔ اب ہر کوئی حدیث پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت ابو بکر بارگاہ نبوت کے سب سے قریب ترین شخص ہے، انبیاء کے بعد جنوں انس کے اندر اور ملک میں سب سے افضل ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ نے اپنا احادیث کا مجموعہ نظر آتش کر دیا، آگ لگا دی کہ اللہ کے نبی کا فرمایا ہوا ٹھیک ہے، مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں ہے۔ اگر میں کہوں نبی نے یہ فرمایا اور اگر وہ بات نبی نے نہ کہی ہو تو ابو بکر اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہیں بنانا چاہتا ہے۔ آج لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں حدیث میں ہے۔ تمہیں پتا بھی حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث مطلب اللہ کے رسول کی بات۔ آپ یوں کہو نا حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، حدیث کا نچوڑ ہے، یہ کہہ کر گنجائش ہے ادھر ادھر ہونے کی، اور ڈائریکٹ حدیث کہہ کر اپنی بات کہو گے تب تو پکڑنے کی گنجائش ہے، پکڑے جاؤں گے۔ اب یہ مرزا انجینئر جو شیخ الحدیث صاحب ہیں، جن کا کام تھا ٹوٹی بنانا، نل بنانا، پائپ لائن درست کرنا اور سنڈاس کی لائن صحیح کرنا، ان کو لوگوں نے جو ہے ان کے دماغ میں بھر دیا ہوا کہ آپ ہیں بہت قابل، آپ تشریف لائیے مسند ارشاد پہ اور بکیے، جتنا آپ بکیں گے۔ پاک و ہند میں بیوقوف لوگ بہت ہیں سننے والے، آپ کا ویوز بڑھانے والے، جیسے طارق جمیل کا بڑھ گیا جو اللہ سے جھاڑو لگواتا ہے، تو یہ ارے تم ہی لوگ ہو جو جا کر ویوز بڑھاتے، کیوں بڑھاتے ہو؟ کاہے بڑھاتے ویوز؟ مت دیکھو، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جانا ہی نہیں ادھر۔ اب یہ صاحب آئے، اب اٹھائے امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب۔ اب امام حاکم کا آخری زمانے میں دماغ کام نہیں کرتا تھا، بہت ساری حدیثیں انہوں نے ایسی لکھی ہے کہ الہی خیر گردانی جو اس مجلس میں کم سے کم بیان نہیں کر سکتا ہوں، ورنہ آپ کو نہیں معلوم
کیا کیا افتاد ٹوٹ پڑیں گے. اور اسی طرح تاریخ دمشق ہو گئی، ابن خلدون ہو گئی اور دیگر کتابیں. اب یہاں سے اٹھا کر لائے کہ امیر معاویہ ایسے، امیر معاویہ ویسے، امیر معاویہ تیسے. اس بدبخت کو بتا دو کہ جو اہتمام تدوین حدیث میں ہوا ہے، یعنی حدیث کو جمع کرنے کا، اسماء الرجال کا، راویوں کی جانچ پڑتال کا، الفاظ کی صحت کا، وہ اہتمام تاریخ کے جمع کرنے میں ہوا ہے؟ نہیں. پھر حدیث پر کتنے طرح کے محدثین حکم لگاتے. سیر اعلام النبلا پڑھ لو، تدریب الراوی پڑھ لو، یہ کتابیں پڑھ لو، آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا کہ ایک ایک حدیث پہ کتنی جرحیں ہوتی. وہ اہتمام جو حدیث جمع کرنے میں ہے، سب سے پہلے اللہ کی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. دوسرے نمبر پہ سرکار کی حدیث. تو حدیث جمع کرنے کے لیے محدثین نے جان جوخم میں ڈالی، ہزاروں میل کا ایک حدیث کے لیے سفر کیا، اور اس کے بعد یہ حدیثیں امت کے سامنے رکھی گئی. وہ اہتمام تاریخ میں نہیں ہوا. اگر تم تاریخ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عدالت قائم کر رہے ہو، کچہری لگا رہے ہو، اور پھر کہتے ہو وہ باغی تھے، وہ طاغی تھے، وہ لشکر باغیان کے سپہ سالار تھے، اور بدبختوں ایسی تاریخ کو چوراہے پر رکھ کر آگ لگا دو، ٹھوکر سے اڑا دو، جو کسی صحابی رسول کی عظمت کو کم کرتی ہو. جب میرے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، جب آقا کریم نے زبان اقدس سے مصطفیٰ کریم نے یہ بات فرما دی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت امیر معاویہ زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. اب صحابہ کرام کے بارے میں جب نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور جہاں میرے صحابہ پہ کو برا بھلا کہا جائے تو ان لوگوں سے کہو تمہارے سر پہ اللہ کی لعنت، اٹھ کے چلے جاؤ. اب صحابی کی تعریف حدیث میں موجود، انہیں برا کہنے سے سب کے معنی صرف گالی نہیں ہوتا ہے، ہلکا لفظ بھی سب ہوتا ہے عربی میں، انہیں ہلکا کلمہ بھی نہ کہو. اب اگر کوئی مورخ حضرت امیر معاویہ پہ تان کر رہا ہے تو اسے جوتے کے نوک پہ رکھ کے اڑا دو، اس لیے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم نے مورخ کا کلمہ نہیں پڑھا. پیر کی پہلی شرط سنی ہونا. نمبر 2 اتصال سلسلہ. نمبر 3 اتنا علم ہو کہ کتاب و سنت سے اپنے مسائل نکال سکے. نمبر 4 متبع سنت ہونا، فاسق نہ ہونا، سنت کی پیروی کرنے والا، شریعت مطہرہ پر قائم رہنے والا، جسے مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اس پر جو سختی سے قائم ہو. یہ 4 باتیں جس پہ پائی جائے وہ پیر کامل ہے. آپ ان سے نسبت رکھ سکتے ہیں، بیعت ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں آج کل لوگوں کا رہتے رہتے دماغ خراب ہو جاتا. کل کو پتہ نہیں میں بھی کچھ بول دوں، بک دوں، بمبئی میں کچھ نیا ہی اٹھا دوں. تو جب تک میں مسلک اعلی حضرت پر ہوں، میں کلیم حنفی رضوی، میری عزت. جس دن ہٹ جاؤں مسلک اعلی حضرت سے، پھر یہ مت دیکھنا کہ کتنی اچھی تقریر کرتے تھے، قرآن کتنا قرت سے پڑھتے تھے، عین حا قاف کتنا گاڑا نکالتے تھے، کچھ مت دیکھ. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے. مسلک اعلی حضرت یہی ایک ایسی مضبوط رسی ہے جس سے ہم سب بندھے ہوئے. ورنہ بتاؤ یار، ایک صحابی رسول کو خطا کار کہا جاتا ہے، اور بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار بدھ بنے خاموش بیٹھے ہوئے. الہی خیر گردانی. میرے آقا فرماتے جہاں میرے صحابہ کو برا کہا جائے اور لوگ خاموش ہو، وہ سب کے سب گونگے شیطان ہیں. تم حدیث کے مطابق تو گونگے شیطان کیا سنتیں سکھاتے ہو جب بڑے بڑے فرائض سے منہ پھیر دیتے ہو. میرے بزرگوں، دوستوں، اپنی نسبت کو محکم رکھیے، مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جڑے رہیے، دامن حضور قائد ملت سے وابستہ ہو جائیے.
مسلک اعلی حضرت یہی سچا راستہ ہے، فرقہ ناجیہ ہے، امت کا سواد اعظم ہے، یہی گروہ اہل سنت کا، اہل جنت کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نسبتیں قائم رکھے۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں یا کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، میں تمام حاضرین کے روبرو توبہ کر رہا ہوں، اور یہ اس تقریر کی توبہ ہے۔ آج جو تقریر میں نے کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔